شروع اللہ کے نام سے۔ کیا آپ جانتے ہیں شیعہ میں کون سی صفات ہونی چاہیے؟ شیعوں کی صفات حضرت علی علیہ السلام کی زبانی۔ مومن انسان کو عقلمند اور ہوشیار ہونا چاہیے۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار رہنے چاہیے، اگرچہ غمگین اور افسردہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں حسد اور کینہ نہیں ہوتا اور وہ گالی نہیں دیتا، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے۔ وہ کسی مقام اور ریاست کا خواہ نہیں ہوتا اور پروقار اور پرسکون طریقے سے چلتا ہے اور خدا کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ مصیبت میں صبر کرتا ہے اور خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ اگر خدا کی جانب سے اسے غربت اور تنگدستی ملے تو بھی خوش رہتا ہے۔ اس کا اخلاق اور میل جول اچھا ہوتا ہے، اس سے کسی کو اذیت نہیں پہنچتی اور کسی کی بے احترامی اور بے ادبی نہیں کرتا۔ مسکراتے وقت تبسم کرتا ہے اور ٹہکا نہیں لگاتا۔ جب کسی سے کچھ پوچھتا ہے تو اس کا مقصد اس سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، کسی کے علم یا جہالت کا امتحان لینے کی خاطر نہیں پوچھتا۔ اس کا دل مہربان ہوتا ہے، کنجوسی نہیں کرتا، کاموں کی انجام دہی میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور اس کی گفتگو میں مٹھاس پائی جاتی ہے۔ جب کسی کے پاس آتا ہے تو اسے زحمت میں نہیں ڈالتا اور غصہ اس پر طاری ہو جائے تو انصاف کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ جب بھی وعدہ کرتا ہے وفا کرتا ہے اور فضول بات نہیں کرتا۔ خدا کی جانب سے جو بھی اسے عطا ہو اس پر راضی اور شکر گزار رہتا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے ماتحت افراد پر سختی نہیں کرتا۔ ہر قسم کے حالات میں دین کا مددگار اور مسلمانوں کی مدد کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ وہ مومنین کے اطمینان کا مرکز اور مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی تعریف کی جائے تو تعریف اس کے کانوں کے ذریعے دل پر اثر نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے دل کو لالچ ہوتا ہے کہ جس کے سبب وہ اپنی ذمہ داریوں کے برخلاف کوئی قدم اٹھائے۔ ایسی وسعت نظر رکھتا ہے کہ جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے، خود کو سب سے حقیر سمجھتا ہے، سخی ہے لیکن نہ تو اس قدر کے اسراف کرے اور ہرگز کسی کو دھوکہ و فریب نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کی محنت کو پامال کرتا ہے۔ بے سہارا لوگوں کی پناہ گاہ اور مظلوموں کی دادرسی کرتا ہے اور ہرگز اس راز کو فاش نہیں کرتا جو اس سے بیان کیا جائے۔ جب کسی میں اچھائی نظر آتی ہے تو اسے بیان کرتا ہے اور اگر برائی نظر آئے تو اسے چھپاتا ہے۔ لوگوں کی برائیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور اگر اس سے معذرت خواہی کی جائے تو قبول کر لیتا ہے۔ لوگوں کے متعلق دل میں نیک گمان رکھتا ہے جبکہ خود کو ملامت کرتا ہے۔ اہل علم کے درمیان ہوتا ہے تو انہیں علم اور الہی معارف کی فضیلت یاد دلاتا ہے اور جب کوئی جاہل اس کے پاس آتا ہے تو اسے علم و دانش سکھاتا ہے۔ دوسروں کے عیوب کی ٹو میں نہیں لگا رہتا، اپنے کاموں پر خود کو ملامت کرتا ہے کیونکہ اپنے عیوب سے آگاہ ہوتا ہے اور دوسروں کے عیوب سے آگاہی نہیں رکھتا۔ اپنے نفس کی اصلاح میں مصروف رہتا ہے اور دوسروں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور خدا کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا۔ لوگوں کے درمیان پردیسی اور اجنبی کی مانند رہتا ہے جبکہ خدا کے احکامات کی انجام دہی میں کوشاں رہتا ہے تاکہ اس کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ غریب اور محروم افراد کے ساتھ معاشرت رکھتا ہے اور لوگوں کو نیک کاموں میں مدد دیتا ہے جبکہ یتیموں کے ساتھ باپ کی مانند مہربان ہوتا ہے۔ جس کام کو انجام دینا چاہتا ہے اس پر خوب غور و فکر کرتا ہے اور تمام امور میں احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے۔ چونکہ قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اس لیے اپنی عزت و آبرو کا بھی خیال رکھتا ہے۔ جس پر لوگ اسے دولت مند سمجھتے ہیں اس نے اپنے نفس کو اس طرح لگام دی ہوئی ہے کہ اس کی شہوت اسی دائرے میں رہتی ہے جہاں اس کی ذمہ داری محدود ہو جاتی ہے۔ کھوئی ہوئی چیزوں کی حسرت میں نہیں پڑتا اور ہرگز غیر شائستہ چیزوں کی جانب نگاہ امید نہیں رکھتا۔ اس کے علم و دانش میں حلم اور بردباری جبکہ عقل میں صبر اور ہمت شامل ہوتے ہیں۔ اس کی نفسیات اور چہرے میں تھکن اور کمزوری کے آثار نہیں پائے جاتے ہیں بلکہ وہ ہمہ وقت خوش اور حشاش بشاش نظر آتا ہے۔ اس کی آرزویں کم ہو جاتی ہیں جب اپنی موت کے انتظار میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کا دل خشوع سے پر ہوتا ہے، زبان پر ذکر جاری ہوتا ہے اور اس کا وجود قانع ہوتا ہے۔ نمبر 33، اس سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اس پر بے انتہا غمگین اور افسردہ رہتا ہے۔ پڑوسی اس کے ہاتھوں میں سکون محسوس کرتے ہیں جبکہ لوگوں سے اس لیے میل جول رکھتا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھائے اور کچھ علم سیکھ لے۔ اکثر اوقات خاموشی اختیار کرتا ہے تاکہ لوگوں کے گزن سے
محفوظ رہے، جبکہ خود کو زحمت میں ڈال دیتا ہے تاکہ لوگ اس ہاتھوں میں امان میں رہیں۔ جب بھی اس پر ظلم ہوتا ہے صبر اختیار کرتا ہے تاکہ خدا اس کی مدد کرے اور ظالم سے اس کا حساب لے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ لوگ زمین میں روشن چراغ کی مانند ہمارے شیعہ ہیں، ان کا شمار ہمارے چاہنے والوں میں ہوتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔